السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ساتھیو، اللہ تبارک تعالیٰ کا انتہا شکر احسان ہے، آج ہم اکٹھا ہوئے ہیں یہاں پر 207ویں دن یہ، اور انشاءاللہ حسب معمول ہمارا یہ پروگرام شروع ہونا چاہتا ہے انشاءاللہ۔ 9:44 ہو رہے ہیں انشاءاللہ، اور میں سب سے پہلے درس قرآن کے لیے ہمارے ساتھی حنیف بھائی سے گزارش کروں گا انشاءاللہ درس قرآن پیش کریں وہ۔ حنیف بھائی السلام علیکم، ہے نا آپ؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا۔ قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ درود و سلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی زندگی ہم تمام انسانوں کے لیے آئیڈیل نمونہ اور سیدھا راستہ ہے۔ محترم حضرات، آپ کے سامنے سورہ کہف کی آیت نمبر 102 سے 105 تک تلاوت کی گئی ہے، جس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ تو کیا یہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے یہ خیال رکھتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کارساز بنا لیں؟ ہم نے ایسے کافروں کی ضیافت کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام و نامراد لوگ کون ہیں؟ وہ کہ دنیا کی زندگی میں جن کی ساری صحیح و جہد راہ راست سے بھٹکی رہی اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور اس کے حضور پیشی کا یقین نہ کیا، اس لیے ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ قیامت کے روز ہم انہیں کوئی وزن نہ دیں گے۔ محترم حضرات، یہ تھا ان آیتوں کا ترجمہ۔ محترم حضرات، یہ سورہ کہف مکی صورت ہے، مکی دور کی یہ درمیانی صورت ہے، نبوت کے تیسرے دور کی صورت، یعنی نبوت کے جس وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی پہلی جو ہجرت تھی، ہجرت حبشہ ابھی وہ نہیں ہوئی تھی، اور مشرکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ابھی وہ زور زبردستی اور تشدد ابھی وہ ان کے اندر ابھی وہ چیز نہیں تھی، لیکن سوالوں کا سلسلہ اور مذاق اڑانے کا سلسلہ یہ جاری تھا۔ تو یہاں پر اللہ یہ پوری سورہ کہف کے اندر جو ہے سورہ کہف یہ اس لیے نازل ہوئی کہ مشرکین مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرتے تھے، اور وہ یہود و نصارہ کے پاس میں، اہل کتاب کے پاس جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات بتاتے تھے کہ ہمارے پاس میں بھی ایک ایسے نبوت کا دعویٰ کرنے والے ایک شخص ہے۔ تو وہ لوگ اہل کتاب جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پاس یہ لوگوں کو کچھ ایسی چیزیں یعنی ایسے باتیں بتا کر بھیجتے تھے کہ یہ سوال کرو تم، تو اس کے اندر وہ سوالوں کے جواب دیے گئے ہیں جو بالکل ایگزیکٹ اس دور میں جو ہے جو مشرکین جو سوالاں کر رہے تھے وہ بالکل ان کے اوپر ہی آئے چسپاں ہو رہے تھے۔
تو یہاں سب سے پہلی چیز یہ اصل میں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورت کی فضیلت میں بتائے کہ جو شخص یعنی بہت ساری حدیثیں ہیں اس کے تعلق سے، فضیلت کے تعلق سے، کہ جو شخص سورہ کہف کو اچھی طرح پڑھے اور اچھی طرح یاد رکھ لے تو وہ دجال کے فتنے سے بچ جائے گا۔ تو اس میں بہت سارے محدثین کی الگ الگ روایتیں ہیں۔ کوئی کہتے ہیں کہ پہلے کی شروع کی 10 آیتیں اگر یاد کر لینا تو دجال کے فتنے سے بچ جاتا۔ کوئی کہتا ہے کہ آخری کے جو آخری کا رکوع ہے وہ اگر یاد کر لیے تو دجال کے فتنے سے بچ جاتا۔ تو لیکن اصل میں مسئلہ یہاں پر دجال کے فتنے سے بچنے سے مراد دجال کون ہے، یہ کیا ہے، یہ قرب قیامت کے قریب اس کے اندر یعنی اللہ تعالیٰ کیسی کیسی اس کو وہ صلاحیتیں دیں گے جو لوگوں کو ایمان سے پھیر دیں گا۔ تو اگر ہم یہ پوری صورت کو اگر سمجھ کر اگر پڑھیں گے تو ہم خود بھی آج کے جو دجالہ ہیں ان سے بھی بچ سکتے ہم۔ تو اس کے اندر وہ 3 واقعات مشہور ہے وہ جو بتائے گئے۔ اس کے اندر جو ہے سب سے پہلے حضرت یہ غار کے نوجوانوں کا قصہ بتایا گیا۔ اس کے اندر سب سے پہلی چیز جو ہے سو غار کے نوجوان جو ایمان والے جو ہوتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ ان کو بچانے پہ آتا ہے اور جو لوگ ستانے پر اتر آتے ہیں تو ان کا حال کیا ہوتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی کس طرح حفاظت کرتا ہے۔ جس طرح آج کے ماحول میں ستایا جا رہا ہے، یعنی NRC کے نام پہ، CAA کے نام پہ لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے، اس ملک سے نکال دیتے ہم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ آج کا ہی مسئلہ نہیں ہے، ہر دور میں یہی تھا کہ جو حق کی دعوت دینے کے لیے اٹھتے، جو اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتے، ان کا معاملہ ایسا ہی ہوتا۔ تو وہ غار میں جانے والے لوگ بھی جو ہے سو خالی ایسا ہی نہیں نکل گئے، وہ لوگ بھی دعوت کا کام کرے۔ اس کے بعد میں جب کہیں سے کچھ یعنی لوگ ہدایت قبول نہیں کر رہے تھے تو وہ نکل کر چلے گئے۔ تو بہرحال اس کے اندر اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے اور خضر علیہ السلام کا واقعہ بتایا گیا تھا اس کے اندر، اور جو ہے حضرت ذوالقرنین کا بھی واقعہ اس کے اندر بتایا گیا۔ اب یہ آیتوں کو ہم جو پڑھے، آخری کے رکوع کے 4 آیتیں ہم تلاوت کیے، اس میں سب سے پہلی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تو کیا یہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے یہ خیال رکھتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کارساز بنا لیں گے؟ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے بندوں کو کارساز بنا لینا کتنی بڑی غلطی ہے، یعنی کتنا بڑا کفر ہے یہ۔ تو اس دور میں جو مشرکین جو اللہ کو چھوڑ کر یعنی اللہ کے ساتھ ساتھ میں کسی اوروں کو بھی پکارتے تھے، وہ کون تھے؟ وہ مشرکین مکہ فرشتوں کو پکارتے تھے، اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، اور یہود جو ہے سو عزیر علیہ السلام کو اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے، اور عیسائی جو ہے سو عیسیٰ علیہ السلام کو، اور عیسائیوں کے اندر بھی 3 طبقے ایسے 3 گروہ ایسے تھے جو 3 خدا مانتے تھے وہ لوگ۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے بندوں کو اپنا کارساز اور اپنا حاجت روا کے لیے پکارتے ہیں، ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ برئی ہے، جہنم میں جانے والے ہیں یہ لوگ۔ تو یہاں ہم کو غور کرنا چاہیے کہ آج کے اس دور میں بھی اللہ کو ماننے والے کیا ایسا ہی شرک کر رہے ہیں کیا؟ تو ہم غور کرنا ہے یہاں پر۔ اور ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کو بھی مانتے ہیں اور اللہ کے ساتھ ساتھ میں اللہ کے بندوں کو بھی اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو وہ خالی صرف گھنٹا مارنے والا، بٹو لگانے والا ہی نہیں ہے مشرک، یعنی ہم بھی وہ تو یعنی مشرک کے معنی کیا ہے؟ اللہ کو بھی ماننا اور اللہ کے ساتھ ساتھ میں کسی اوروں کو بھی ہماری حاجتیں پوری کرنے والے، ہمارے کو ہم کو جو ہے سو ہماری تمنائیں، ہماری منتیں پوری کرنے والے ایسے لوگ بہت سارے لوگ بنا لیے۔ جیسا ہم آج ہمارے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو لوگ جو ہے سو مدد کے لیے پکارتے ہیں، اور خواجہ غریب النواز کو پکارتے ہیں۔ ایسے بہت سارے اللہ والوں کو جو ہے سو اللہ کا شریک ٹھہرا لیا، اور اللہ کے احکام پہ تو نہیں چلتے لیکن ایسے رسم و رواج بنا کے ایسا شرک کرتے۔ تو ہم کو یہاں غور کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام و نامراد لوگ کون ہیں؟ وہ کہ دنیا کی زندگی میں جن کی ساری صحیح وجہت راہ راست سے بھٹکی رہی۔ یعنی اعمال کے لحاظ سے ہر ایک جنا اپنا اپنا عمل کرا، بولا کہ میں اچھا عمل کروں۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ جو بھی کام کر رہے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے
کتاب کے مطابق نہیں ہے اور رسول کے سنت کے مطابق اگر نہیں ہے تو وہ سارے کے سارے اعمال چاہے وہ صدقہ خیرات ہی کیوں نہ ہو، اگر ہزاروں کے مجمع کو اگر لنگرے لگا کے اگر کھانا بھی کھلا رہا ہو، وہ اللہ کے لیے نہیں کسی اور کے لیے کرا تو وہ پورے کے پورے ضائع ہو جانے والے ہیں۔ اور دنیا کے اندر جو لوگ سائنس ٹیکنالوجی میں آگے بڑھ کر اور محنت کر کے جو دنیا کمانے کی چکر میں ہے، اگر وہ لوگ تھوڑا سا ایمان رکھتے ہوئے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر دنیا کی بھی ترقی اگر چاہ رہے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر میں ڈاکٹر بنا تو اللہ کے بندوں کو فائدہ ہو، میں انجینئر بنا تو اللہ کے بندوں کو بھی اس میں فائدہ ہو، تو اگر یہ چیز اللہ کی رضا اس میں آ گئی تو وہ سارے اعمال دنیا میں جو کرتا وہ بھی کامیاب ہونے والے۔ اگر اللہ کی رضا نہیں ہے، صرف دنیا کمانے کے لیے ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ سارے اعمال کو ضائع کر دے گا اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کیا، یعنی رب کی آیات سے مراد یہی ہے اللہ کا کلام، یعنی ہم جبھی بھی جو بھی اعمال کریں گے اللہ کی رضا کے لیے اور آخرت میں ہم اجر کمانے کے لیے کام کریں، یعنی ان الصلاۃ و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میری قربانیاں اور میرا جینا، میرا مرنا اور زندگی کے تمام وہ اعمال جو ہم کرتے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ اور یعنی ہم نکاح کریں یا ہم معاملات کریں یا ہم سیاست کریں، ہم جو کام بھی کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ 1 روپیہ بھی اگر ہم کسی کو خیرات دے رہے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے اور آخرت کے لیے کریں، یہ اعمال ہمارے لیے کام میں آنے والے، یہ نیکیاں۔ پھر اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور اس کے حضور پیشی کا یقین نہ کیا، اس لیے ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ قیامت کے روز ہم انہیں کوئی وزن نہ دیں گے۔ تو یہاں یہی چیز بتائی جا رہی ہے کہ جو کام بھی ہم کریں گے اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے، آخرت کے لیے، اور اس سے ہٹ کے ہمارا کوئی مقصد نہیں ہونا۔ ہم کسی سے اگر مسکرا کے بھی بات کر رہے ہیں تو وہ بھی اللہ کی خاطر ہو، ہمارا اٹھنا بیٹھنا ملنا جھلنا اور کسی کو دینا، کسی سے ہاتھ روک لینا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے۔ تو یہ اعمال ہمارے کو آخرت میں کام میں آنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، شرک سے، کفر سے، بدعت سے ہم کو بچائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہم جو کام بھی کرے اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ بفضل سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر حنیف صاحب، بہترین ماشاء اللہ درس قرآن تھا۔ ماشاء اللہ پیش کرنے کا طریقہ، تفسیر اور جس انداز میں آپ ماشاء اللہ بیان کرے، اللہ جزائے خیر دے۔ بے شک جو ہم ہمیشہ، ایک چھوٹا سا سلوگن ہے لیکن کتنا بڑا ہے کہ ورشپ دا کریٹر ناٹ ہز کریشن، ہمیشہ جو ہے یہ سمجھنا لوگوں کو چاہیے، خاص طور پہ ہمارے نان مسلم بھائیوں کو، کہ ہر چیز جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی ہی عبادت کرنا چاہیے، نہ کہ اس کے بنے ہوئے چیزوں کی۔ اب آگے بڑھتے ہیں ہم انشاءاللہ ہمارے دوسرے پروگرام کے لیے، جو اگر ہمارے کوئی ساتھی ترانہ یا پھر کوئی ہم پیش کرنا چاہ رہے ہیں یا کسی کے، تو موسٹ ویلکم، کیونکہ آج میں تیار نہیں ہوں، اسی وجہ سے انشاءاللہ کوئی اگر ساتھی ہے ہمارے یا ان کے فرزند اگر کوئی نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں مناف بھائی سے پہلے، اگر نیئر بھائی آپ کچھ ترانہ یا کوئی جی نیئر بھائی، ہاں کچھ لائنیں ہیں۔ جی آپ کچھ، جی ماشاء اللہ، وہ ہے آپ کا نہیں ہے بولے نا، منیر صاحب آپ کے پاس اسٹور ہے بول کے بولے۔ نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دلیل صبح روشن ہے، ستاروں کی تنکتابی، افق سے آفتاب ابھرا گیا دورے گراں خوابی،
دلیل صبح روشن ہے ستاروں کی تنکتا بھی، مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے، مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے، تلا تمہارے دریا ہی سے ہے گوہر کی سیرابی، تلا تمہارے دریا ہی سے ہے گوہر کی سیرابی، عطا مومن کو پھر درگاہ حق سے ہونے والا ہے، عطا مومن کو پھر درگاہ حق سے ہونے والا ہے، شکوہ ترکمانی ذہن ہندی نطق عربی، شکوہ ترکمانی ذہن ہندی نطق عربی، کتاب ملت بیضا کی پھر شیراز بندی ہے، کتاب ملت بیضا کی پھر شیراز بندی ہے، یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگ و بر پیدا، یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگ و بر پیدا، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا، نوا پیرا ہو اے بلبل کہ ہو تیرے ترنم سے، نوا پیرا ہو اے بلبل کہ ہو تیرے ترنم سے، کبوتر کے تنے نازک میں شاہی کا جگر پیدا، کبوتر کے تنے نازک میں شاہی کا جگر پیدا، دلیل صبح روشن ہے ستاروں کی تنکتا بھی، افق سے آفتاب ابھرا گیا دورے گرا خوابی، جزاک اللہ۔ ہو گیا جی؟ اچھا ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر، نہیں شکریہ بہت بہت، میں اور کنٹینیو ہے سمجھ رہا تھا، ماشاء اللہ بہترین ہے، جو کافی اردو کے کچھ ایسے ورڈز ہیں جو ماشاء اللہ اونچے ہیں، تو ہمارے کچھ ساتھیوں کو شاید سمجھ میں نہیں آؤں گا جس میں میں ہوں، مگر آپ کا پیش کرنے کا انداز، آپ کی آواز اور آپ کے جو ہے اشعار بہترین ماشاء اللہ، اللہ جزائے خیر دے، اور آپ ریڈی جس طرح سے ہو گئے، ہم ہر ساتھی سے امید کرتے ہیں کہ حصہ لے، آگے بڑھے انشاءاللہ، ہمیشہ ایک چار لوگ ہی نہیں، ہمارے جتنے بھی ہیں ہمارے ساتھی اس میں گروپ میں، وہ لوگ میں سے سب لے حصہ، پارٹیسپیٹ کرے۔ اب میں گزارش کروں گا ڈاکٹر مناف صاحب کو کہ وہ درس حدیث پیش کریں انشاءاللہ۔ ڈاکٹر مناف صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، اور سلام و درود ہو اللہ کے رسول پر جس کے ذریعے اس نے ہمیں ہدایت دی۔ میں آج جو حدیث پیش کرنے جا رہا ہوں اس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور یہ حدیث اس طرح سے ہے: ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، رواہ مسلم و بخاری۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے، اور اس کا ترجمہ اس طرح سے ہے: ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو
اسے یا تو کوئی اچھی بات زبان سے نکالنی چاہیے یا تو خاموش رہنا چاہیے. اور جو شخص بھی اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کی عزت کرے، احترام کرے اور اکرام کرے. اور جو شخص بھی اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اس پر لازم ہے کہ اپنے مہمانوں کا اکرام کرے. یہ حدیث اعمال کے اوپر ہے، اور اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ حسن معاشرت اور آداب معاشرت کیا ہوتے ہیں. اس حدیث اپنی بات پر قابو رکھنا، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور مہمانوں کے ساتھ سخاوت کرنے کے اعمال کو اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے. یہ تمام اعمال مسلمانوں کے طرز عمل اور اخلاق میں بہتری کے باعث بنتے ہیں. اس حدیث کا آغاز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے ساتھ ہوتا ہے کہ جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کو مسلمانوں کے اعمال کے بارے میں بتاتے ہوئے دوبارہ شروع کرتے ہیں، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اعمال ہمارے ایمان کا حصہ ہے. یہ کافی نہیں کہ ہم مسلمان ہیں، یا یہ کافی نہیں کہ ہم کہیں کہ ہم اللہ اور رسول پر ایمان رکھتے ہیں، بلکہ یہ عقیدہ ہمارے اعمال سے ظاہر ہونا چاہیے. اس لیے علماء اکرام فرماتے ہیں عقیدہ وہ ہے جو دل میں بس جائے اور اعضاء پر ظاہر ہو. یہ اسلام کا حصہ ہے کہ آپ جس چیز پر یقین رکھتے ہو اس پر عمل کر کے بتائیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور قرآن کی تعلیمات پر عمل کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر عمل کے ساتھ اس قول کو دہراتے ہوئے ہر عمل کی اہمیت پر زور دیا ہے. اپنے عقیدے کو ظاہر کرنے کے لیے اپنی بات پر قابو رکھنا ایک بہت اہم پہلو ہے، اور یہ ہماری روحانی نشو نما کے لیے بھی بہت ضروری ہے. اگر کوئی شخص کچھ کہنا چاہے تو اگر وہ کلام اچھا ہو تو کہے، اور اگر نہیں تو خاموش رہے. کہا جاتا ہے کہ مباح بات کو چھوڑ دینا چاہیے اور اس سے اجتناب کیا جانا چاہیے، کیونکہ ایسے حالات میں خاموش رہنے کو ترجیح دینا چاہیے، کیونکہ ہمیشہ یہ خوف رہتا ہے کہ کہیں مباح حرام یا مکروہ چیز میں نہ بدل جائے. اس لیے مباح سے ہمیشہ بچ کے رہنا چاہیے. بے تکی باتیں کرنا، خاموخواہ کا مذاق یا کہے لگانا، گپ بازی کرنا، تانا کشی کرنا، جھوٹ بولنا، یہ چیزوں سے بچنا چاہیے. بولو تو لوگوں سے اچھی باتیں کرو، لوگوں کو اچھائی کی دعوت دو، ذکر اللہ کرو، یہ سب اچھی چیزیں ہیں. یہ جو بولنے کی صلاحیت ہے وہ انسان کی سب سے ٹاپ موسٹ صلاحیت ہے. اس کے دو پہلو ہیں، دوسرے کے کلام کو سمجھنا اور پھر اپنے کلام کو بیان کرنا. اس کو انسان کے دماغ میں اسپیچ سینٹر کنٹرول کرتا ہے، اور یہ برین میں ہائیسٹ لیول پر ہوتا ہے، اور یہ ایک بڑا سینٹر ہے. اس لیے انسان جو ہے زبان ایک دم بغیر روک ٹوک کے استعمال کرتا ہے، اور اس کو یوز کرنا اتنا آسان ہے کہ بغیر سوچے سمجھے کچھ بھی بول دیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس زبان کے استعمال کو قرآن اور حدیث میں بہت زور دیا گیا ہے. سورہ احزاب میں فرمایا گیا ہے اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور بات کرو وہ جو بالکل سیدھی اور سچی ہو. بات کرنے سے پہلے یہ سوچ لو کہ کیا آپ نے جو کچھ کہا ہے اسے اللہ کے سامنے جسٹیفائی کر سکو گے. اس کے لیے دو شرطیں پوری، ایک حدیث مطلب آگے یہ ہے کہ دو شرطیں پوری کر لو، دل میں تقوی اور زبان پر کنٹرول، اللہ تمہارے سارے اعمال درست کر دے گا. اس لیے یہ زبان کو کنٹرول کرنا بہت مشکل کام ہے. ایک حدیث اس سے پہلے بھی میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں، معاذ ابن جبل کی. وہ پوچھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جو ہم بولتے ہیں آپس میں کیا اس پر بھی پکڑ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو جہنم میں منہ کے بل گرانے والی چیز سب سے زیادہ زبان کی کھیتیاں ہے. زبان سے جو بھی نکلتا ہے وہ ایک بیج بن کر آخرت کے سرزمین میں بویا جاتا ہے،
اور اگر برا ہے تو کانٹے دار پھل اس سے نکلے گا اور یہ تمہیں آخرت میں کاٹ رہا ہوگا۔ ایک اور حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ اے مسلمانوں، مجھے تم دو باتوں کی ضمانت دے دو، تمہارے دو ان کا استعمال غلط نہیں ہوگا، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، ایک ہے زبان اور دوسری ہے شرمگاہ۔ اور ایک حدیث میں کہا گیا ہے کہ میری خاموشی غور و فکر کی خاموشی ہو۔ تو مسلمان کو یا تو بات کرتے، مطلب اگر سے وہ بات کرے تو سچی اور سیدھی بات کرے، اچھی بات کرے، یا پھر خاموش رہے۔ اور خاموش رہے تو ہمیشہ اس فکر میں رہے کہ آپ کیسے اللہ کے بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں لائے۔ ایک دوسری بات جو اس حدیث میں آ رہی ہے کہ جو بھی شخص اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرے، اس کا اکرام کرے، اپنے پڑوسی کے لیے فیاض بنو۔ یہ وہ چیز ہے جو آج کے مسلمان اکثر نظر انداز کرتے ہیں۔ پڑوسیوں کے حقوق اور ان کے ساتھ بھلائی کرنے کی ہدایت اور ہمارے اعضاء کو انہیں نقصان پہنچانے سے بچانے کی ترغیب دی گئی ہے۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جبریل علیہ السلام نے پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں مجھے اتنی نصیحت کی کہ میں یہ سوچنے لگا کہ انہیں بھی میراث کا حصہ ملے گا۔ دوسری حدیث میں فرمایا کہ وہ شخص ہرگز مومن نہیں ہو سکتا جو پیٹ بھر کے کھانا کھا کر سو گیا ہو اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو۔ تیسری بات اس حدیث میں جو بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے، اس کی مہمان نوازی کرے۔ مہمان نوازی اسلام میں ہے اور انبیاء اور صالحین کی سیرت سے بھی واضح ہوتی ہے۔ مہمان نوازی کے سب سے بہترین مثال میں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، صحابہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اہلیہ ام سلیم کی ہے۔ ایک بار ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بھوکے مسافر کو اپنے گھر میں کھانے کے لیے لے آتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس کھانے کو بہت کم ہوتا ہے۔ وہ اپنے بیوی سے کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہے اپنے مہمان کو دے دو، اور انہوں نے مہمان کے ساتھ موم بتی کو مدھم کر کے یا اس کی آنچ کو دھیمی کر کے کھانے کا بہانہ کیا، اور مہمان کو پتہ بھی نہیں چلا کہ ابو طالب نے کچھ بھی نہیں کھایا۔ تو یہ ایک بہترین مثال ہے ہمارے صحابہ کی سیرت سے جو ہمیں مہمان نوازی کے اوپر ملتی ہے۔ تو اس حدیث میں یہ تین چیزیں بتائی گئی ہے کہ آپ جب بھی بولو تو سچ بولو، نہیں تو پھر خاموش رہو، یا پھر اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک کرو اور مہمانوں کی مہمان نوازی کرو۔ اور آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس عمل پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں مسلمانوں میں بہترین عمل ہمیں اپنانے کی ہدایت دے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ ماشاء اللہ۔ یہ تھے ڈاکٹر جناب مناف صاحب، ماشاء اللہ۔ مناف بھائی ہر پروگرام میں ہر ویک امپرومنٹ ماشاء اللہ، بہترین پریزنٹیشن۔ مگر یہی ہے کہ ہمارے چند ساتھیاں ہیں جو صرف حصہ لے رہے ہیں، اور چند ساتھی ہے جو آج 207 دن سے ساتھ ہے۔ تو ہم سب سے گزارش کرتے ہیں کہ بھائی آپ سب آئیں اور حصہ لیں، ایٹ لیسٹ کچھ ایک بات بولیں، جیسا منیف صاحب بولتے کرنٹ افیئر کے تو بھی اوپر 2 لفظ نیوز کے جیسا سنا دیجئے ایٹ لیسٹ، تاکہ اس سے پریکٹس ہو سکے ہماری، ہم سب کی۔ بہرحال انشاءاللہ ہم پروگرام کے اب جو ہے آخری حصے میں پہنچتے ہیں۔ اور کوئی ساتھی ہے کچھ پیش کرنا چاہ رہے ہیں، یا پھر نہیں ہے تو پھر نیر بھائی کو پھر 3 سے 4 منٹ دیا جائے گا انشاءاللہ۔ کوئی ساتھی؟ اظہر بھائی، اظہر بھائی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ پروگرام بہت بہترین انداز میں جا رہا صاحب، جاری ہے، کنٹینیو چلنے دیجیے الحمدللہ۔ جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔
اور کوئی ساتھی ہمارے حصہ لینا چاہ رہے ہیں؟ اگر نہیں ہے تو نیئر بھائی اگر آپ کچھ پیش کرنا چاہ رہے ہیں، ماشاءاللہ آپ کے پاس 4 سے 5 منٹ ہے، کیونکہ 10:40 نہیں ہو رہے ہیں ابھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چونکہ ہم اس جو کتاب کا مطالعہ چل رہا ہے رسالہ دینیات، اس کے بارے میں کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ اس کتاب کی اہمیت ہمارے سامنے واضح ہو جائے. کچھ کتابیں ہیں جو غیر معمولی اہمیت کے حامل ہیں. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب دراصل بر صغیر کے مسلم اسکولوں کے اسٹوڈنٹس کے لیے لکھا گیا تھا سلیبس کے طور پر، جو کہ اتنی سادہ اور دلنشین طرز تحریر کے وجہ سے بہت زیادہ دنیا بھر میں مقبول ہو گئی، اور دن بدن مطلب اس کی مقبولیت میں اضافہ ہی ہوتا گیا. دیکھنے میں تو یہ مختصر ہے، لیکن اس کے خصوصیت کے ساتھ جو نوجوانوں کے لیے جو لکھا گیا ہے، جو ہائی اسکول اور کے آخری یا مطلب یا کالج کے ابتدائی سالوں میں ہوتے ہیں، ان کے دماغ کسی چیز کی تلاش میں ہوتے ہیں. جب ان کے سامنے حق آتا ہے تو اس کی تحقیق میں ڈوب جاتے ہیں. ان کے دماغ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے جو کتاب لکھی گئی، اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس ہی نہیں بلکہ عام فہم والے انسان کو بھی جو ہے یہ کتاب سمجھ میں آ سکتی ہے. آپ دیکھیے دوسرے کتابوں کا ہر ایک کتاب کا ایک لیول ہوتا ہے، ایک معیار ہوتا ہے، ایک سٹینڈرڈ ہوتا ہے، وہ اسی ارد گرد کے دائرے میں گھومتی ہے. لیکن یہ کتاب نے اپنے اندر جو کشش رکھی ہے، اپنی طرف تمام پڑھنے والوں کو آکرشت کیا ہے، اپنی طرف اس کی توجہ مبذول کرائی ہے. دعوتی اور تبلیغ کے مقاصد بھی جو ہے بہترین طریقے سے اس کتاب میں بیان کی گئے ہیں. دین کو سمجھنے کے لیے اس کا مطالعہ بہت فائدہ مند ثابت ہوا ہے. اور کتاب یہاں پہ جو ہے 7 ابواب میں مشتمل ہے. اس کی کئی زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے، اور پچھلے 80 سال پہلے لکھی گئی 1937 میں لکھی گئی کتاب دنیا میں تہلکہ مچا دیا. کئی لوگوں نے اس کو پڑھ کر دین اسلام کو اس کے ذریعے سمجھا ہے، اور جو پہلے سے مسلمان تھے جن کا شعور مسلمانوں کا لیول کا معیار کا نہیں تھا، وہ انہوں نے شعوری طور پہ اسلام کو سمجھا. اور جو غیر مسلم تھے انہوں نے بھی نہ صرف سمجھا بلکہ بڑے بڑے لوگ اسلام قبول کرنے کے بعد پھر دعوت کا کام کو بھی آگے بڑھایا. جن میں ڈاکٹر بلال فلپ ہم سنے ہیں جو اسلامک یونیورسٹی چلاتے ہیں، وہ اسی کتاب کو تو پڑھ کر مسلمان ہوئے تھے. پھر مریم جمیلہ وہ لیڈی ہیں، وہ عورت ہیں، وہ خاتون ہیں جو، اور ایسے ہزاروں ایسے نام ہیں جنہوں نے اس کتاب سے کو پڑھ کر استفادہ کیا، متاثر ہوئے، اور اتنے دلچسپ کہانیاں ہیں. تو میں بھی حیران ہو جاتا ہوں کہ میں بالکل سرسری طور پر کیسا یہ کتاب پڑھ کر نکل جاتا ہوں، جبکہ اس کے بارے میں ایسی تاریخی واقعات ہیں. میں ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھوں کہ جو ہے مریم جمیلہ نام جن کا نام مارگریٹ مارکس تھا، وہ صحافی بھی تھیں، شاعرہ بھی تھیں، اور کالمسٹ مضمون بھی لکھتی تھیں. 1934 کو نیو یارک کے یہودی خاندان میں پیدا ہوئی. مغرب میں اسلام کی حمایت میں ایک بلند آواز تھی جنہوں نے مغرب مطلب ویسٹرن کلچر پہ لکھا. جنوبی افریقہ کے شہر ڈربن سے شاہنے والے مسلم ڈائجسٹ کے لیے یہ جو ہے کالمز لکھا کرتی تھیں. اس کے بعد آپ دیکھیے یہاں سے ان کی زندگی میں کس طریقے سے موڑ آیا. انہوں نے 24 میں 1961 عیسوی کو اسلام قبول کر لیا. کیا وجہ اسلام قبول کرنے کی؟ جمیلہ اسلام کے حوالے سے حالانکہ 2 درجن سے زیادہ کتابوں کی وہ مصنف تھی، سید ابو اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات سے بے حد متاثر تھیں، اور خاص طور سے اس کتاب کو اسلام قبول کرنے کے بعد وہ پھر پاکستان شفٹ ہو گئی. وہاں انہوں نے اپنی زندگی گزاری اور آخری سانس تک وہ وہیں رہی، اسلام کی خدمت کی. اسلام قبول کرنے کے بعد مسلم ڈائجسٹ میں مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا چھپنے والا جو مضمون تھا وہ حیات بعد الموت تھا، جس کے بعد انہوں نے 5 جز وہ پڑھ کر اب یہاں سے ان کے اندر دلچسپی شروع ہوئی. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے 5 دسمبر 1960 میں پہلی بار کانٹیکٹ کیا. 2 سال تک یہ سلسلہ جاری رہا. ان دونوں کی خط و کتابت کا ایک ہی مضمون ہوا کرتا تھا، اسلام اور مغرب. اس کے بعد جو دونوں کے بیچ میں جو کرسپونڈنس ہوا، جو خط ہے، اس کی جو ہے ایک باضابطہ اسی کے اوپر ایک کتاب چھپی. پھر 62 میں جو ہے لاہور پہنچی اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر والوں سے ملاقات کی. پھر محمد یوسف خان جماعت اسلامی کے جو صاحب تھے ان سے شادی کر کے، تو اس کے بعد دیکھیے یہ کتاب کے بعد ان کی زندگی میں انہوں نے صرف اسلام قبول نہیں کیا بلکہ جو تبدیلی رہی ہے وہ آخری سانس تک رہی ہے، اور اسلام کو انہوں نے بہت جو ہے اسلام کی خدمت کی. اب دیکھیے مشرق سے مغرب تک ہر قسم کے لوگوں نے اس کو پڑھا ہے. بار بار یہ چیز بولنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کی اہمیت، ابھی بھی اس کے کچھ سیشنز ہمارے باقی ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ اس کی اہمیت واضح ہو جائے. یہ میٹرک
SSC हो चाहे PhD हो, हर किसी की जहनी सलाहियत और उसके लेवल से एक अपना मवाद रखती है। जो मैट्रिक वाला स्टूडेंट है उसके लिए बड़ी आसानी से उसके लिए फहम पैदा करती है, और जो PhD के स्कॉलर्स हैं वो उनके लेवल ऑफ डिफिकल्टी है उसमें से निकल कर उनके लिए जब वो गहराई में डूबते हैं तो मजामीन का समंदर होता है, मतलब वो डूब जाते हैं, सवालात भी उभर आते हैं, और उसके बाद जब जो है जब अगर ये रीडिंग बिटवीन द लाइन यानी बैनुस्तूर की तरह मुताला करते हैं तो यकीन जानिए सवालों के साथ जवाबात भी उठते हैं। इस किताब को पढ़कर हजारों लोग आ चुके हैं, लेकिन बदकिस्मती से क्योंकि आज के दौर में हमारे पास पढ़ने का रुझान कम है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है हमारे पास ये क्लास का सिलसिला जारी है। इसी जो है उस चीज को हम दोबारा उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे अंदर मुताले की जो है वो ख्वाहिश जागे और हम दूसरों को भी जो है इसकी तरफ रागिब करें। इस मुताले के पीछे इसके मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने जिस चीज को पेश किया है, कई मज़ाहिब का मुताला करके, और ख़ास तौर से जिन मज़ाहिब का जो रिवील्ड रिलीजन होते हैं, जो इल्हामी किताबों पर मुबनी हैं, वो यहूदियत, ईसाईयत और इस्लाम, ये 3 मज़ाहिब का तारीख़ी एतबार से मुताला करके इस किताब में रखा है। आपको दूसरी किताबों में हो सकता है इसके बारे में बैकग्राउंड मिले, लेकिन इसको जिस तरीके आप क्या बोलना चाहिए कि एक आसान नुस्खा, अगर आप इसको पढ़ने जाएंगे तो घंटों महीनों लग जाएंगे इसके बारे में, लेकिन मौलाना ने इस किताब को आसान नुस्खा बनाकर हमारे सामने पेश कर दिया है। सवालात जो उठते हैं उनके जवाब इसी छोटी सी किताब में दिए गए हैं। वो तमाम लोग जिन्होंने दीन इस्लाम को कबूल के बगैर इसका मुताला किया है, इस्लाम का, कुरान का, हदीस का, इस्लामी तारीख का मुताला किया है, उस पर ईमान तो नहीं लाते, लेकिन उसके स्कॉलर हैं, उन्हें कहलाते हैं ओरिएंटलिज्म। और जिन्होंने बहुत सारे सवाल उठाए वो लोग, मतलब जिन्होंने इस्लाम का मुताला नहीं किया, कुरान का मुताला नहीं किया, इस किताब को पढ़ने के बाद उनके सामने कई सवाल उठे हैं, लेकिन चूंकि वो ईमान की हालत में नहीं थे, लिहाजा बहुत सारी बातें उनकी समझ में नहीं। और इस तरह इसमें कई लोग वो हैं, देखिए, ज़हनियत के स्केप्टिज्म के बारे में बताया गया, यानी बहुत सारे लोग जिन्होंने शको शुबात खड़े किए, ये स्केप्टिक होते हैं जो यकीन के साथ कोई बात नहीं कह सकते। एग्नोस्टिक क्या है, यानी एक तरफ ईमान लाने वाले वो लोग और दूसरी तरफ खुदा को नहीं माने वो लोग के दरमियान जो लोग होते हैं उन्हें कहते हैं एग्नोस्टिक। और तो फिर उसके बाद एग्नोस्टिक वो है जो जब शक में पड़ जाते हैं, उसके बाद जब वो यकीन के साथ अल्लाह पर ईमान लाते हैं तो फिर वो थीस्ट कहलाते हैं। इन तमाम चीजों का खुलासा क्या, फिर मौलाना ने किताब में मॉडर्निज्म क्या है, लिबरलिज्म क्या है, लिबरल एजेंडा क्या जो जमहूरियत के साथ आया है, एथिज्म को पेश करने वाला चार्ल्स डार्विन, और ऐसे बहुत सारे एथिस्ट जो इवोल्यूशन लाए हैं उनके बारे में भी इनके जिक्र आया कि उनके जहन में क्या उभाम है, क्या इल्जामात है, क्या सवालात हैं जो इस्लाम के मुकाबले में खड़ा करते हैं, और उनको क्या तामुल है इस्लाम के मानने में, इस्लाम की जो बुनियादी नजरियात हैं, अल्लाह, आखिरत, रसूल पर ईमान लाने के लिए कौन सी चीजें इनको जो है रुकावटें पेश कर रही हैं, दुश्वारियां पेश कर रही हैं, एतराज हैं, ये तमाम भी बातें सामने आई हैं। उसके बाद जिस तरीके से वो समझते हैं कि जो है इनके पास कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, कम्युनिज्म जिन्होंने जो राज किया, वो समझते हैं यही एक बेहतरीन सोल्यूशन है इंसान की मुआशी बहरान का, इक्तिसादी मामला का। उसके बाद फिर किताब में ज़ोरोस्ट्रियनिज्म, जुडिज्म और उन लोगों के जहनों में क्या था इसके बारे में तफसील आई है। फिर किताब में लफ्ज़ इस्लाम के माने, इस्लाम की हकीकत, कुफ्र की हकीकत, कुफ्र के नुकसानात, इस्लाम के फायदे, ईमान और इताअत, ये तमाम चैप्टर्स आए हैं। मैं बिल्कुल मेरी बात यहाँ रोक देता हूँ। ये बोलने का मतलब ये है कि मैं जब इसके बारे में पढ़ रहा था, ये तमाम चीज़ें मैंने इसके बारे में मालूम किया कि कौन इसके तालीमात से मुतासिर हुए। हज़ारों, करोड़ों लोग जो है मुतासिर हुए हैं। तो हमारी ये ज़िम्मेदारी है कि हम इसको पढ़ें और हमारे जितने जानने वाले हैं उन लोगों तक हम भी पहुँचाने की कोशिश करें। जज़ाकल्लाहु खैरन। माशाल्लाह माशाल्लाह, वही अंदाज है जज्बाती, माशाल्लाह, बेहतरीन तरीका प्रेजेंटेशन का। लेकिन कुछ मिनट ज्यादा हो गए, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ख्याल रखिए। और आखिर में मैं हमारे जो जिम्मेदार है जनाब मुनीब साहब से गुजारिश करूंगा कि इख्तितामी कलामात पेश करें। जनाब मुनीब साहब। जज़ाकल्लाह खैरन व जज़ा। इस 207वीं नशिस्त में आप तमाम भाइयों का इस एतबार से शुक्रिया अदा करूँगा कि अल्लाह ने हम सबको तौफीक बख्शी, तभी तो हम इसमें गाहे अगर किसी वजह से कुछ कोताहियाँ, कुछ छूट भी गई हों, लेकिन बहरहाल कुछ न कुछ 10-12 ही लोग सही लेकिन जुड़े हैं। एक वक्त वो भी था कि जब 40-45 लोग तक भी जुड़ते थे।
شاید اردو نہ سمجھ میں آنے کی وجہ سے بھی کچھ لوگ اس سے کٹے ہیں. تو خیر غرض یہ کہ آج کی ہماری یہ نشست بہرحال اب تک کی تمام ہماری اس فرائیڈے والی لیکچر سیریز کی نشستوں میں اب تک کی نشستوں میں سب سے زیادہ اونچی ہے. جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ یہ ہمارے سیکھنے سکھانے کی نشست ہے، تو یہاں زیادہ کچھ مجھے بہت تبصرہ کر کے یہ ظاہر نہیں کرنا ہے کہ کچھ بہت ہی بڑی خرابیاں ہوئی ہیں. کچھ اشارے کنائے کچھ کیے جاتے ہیں تاکہ باتوں کو جو ہے مزید بہتر کیا جا سکے. سب سے پہلی بات یہ کہ ماشاء اللہ ہمارے ماڈریٹر کمپیئرنگ کرنے والے معراج خان صاحب جو ہے وہ جہاں دوسروں کو نصیحت کر رہے تھے، اس نصیحت پہ وہ خود بھی عمل کریں تو میرے خیال سے ہم سب کے لیے اچھا ہوگا. دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ میں کسی نشست میں جاؤں، نشست سے مراد مجھے کہیں پریزنٹ کرنا ہے اور میں وہاں جا کے کہوں کہ بھائیوں بہنوں بزرگوں دوستوں عزیزوں، آپ جانتے ہیں کہ میری مصروفیت آج کل بہت ہے اور خاص کر آج کل کاروبار کووڈ کے بعد ابھی اٹھ رہا ہے، اس وجہ سے میں ذرا تیاری نہیں کر سکا. مجھے اجازت دیجیے انشاءاللہ پھر کسی اور موقع پہ. اب میں کیا بتاؤں آپ کو، اب میں جو کچھ بولنے والا ہوں سب آپ کو معلوم ہی ہے، تو لہٰذا میں اجازت چاہوں گا. واخر دعوانا ایسا بول کے تو نہیں جا سکتا. ایک دوسری بات یہ ہے کہ آپ جب بھی کچھ پیش کرنے میں قاصر ہیں تو جو کچھ اویلیبل ہے اسے پیش کریں، معذرتیں نہ کریں. اس لیے کہ معذرتیں دراصل ایکسکیوزز وہ ہیں، رخصت کی راہیں ہیں، یہ اللہ کو سخت ناپسند. ہاں کوئی شرعی عذر ہو، کوئی بیمار ہو، اللہ ہو. میں 2 روز سے گھر میں ہوں، گھر سے باہر نہیں نکلا. موشنز اینڈ وامٹنگ کے باوجود کسی نشست کو میں نے مس نہیں کرنے کی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ کم سے کم بیٹھ کے باتیں سنوں سمجھوں اور میں بھی اپنی جانب سے جو ہو سکتا کروں. تو بولنا یہ کہ ہم کو معذرتوں کو چھوڑنا پڑے گا اور ہر ایک آدمی چاہے وہ اس نشست میں شارق ہوں یا چاہے وہ مبشر حسین صاحب ہوں یا منہاج بھائی ہوں اگرچہ ان کی مصروفیت، لیکن اس کے باوجود عمران خان ہوں، اپنے اعتبار سے وہ جتنا کنٹریبیوٹ کر سکتے. حنیف بھائی نے درس قرآن دیا، ڈاکٹر مناف نے درس حدیث دیا، اللہ قبول فرمائے ان کوششوں کو. لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ ہم سب خاموش رہیں گے، ہم کو آتا ہی نہیں کچھ، ایسا نہیں. ہم اپنی نشستوں میں، اپنی دوستوں کی محفلوں میں، اپنے رشتہ داروں میں، دوستوں میں، ملنے جلنے والوں ہم ضرور بولتے ہیں، لیکن آ کے ہماری زبانیں گونگ ہو جاتی ہیں، خاموش ہو جاتی ہیں اس طرح کی نشستوں میں جہاں ہم سیکھنا سکھانا چاہتے ہیں. تو یہ مناسب نہیں. اب رہی بات ایز یوزول حنیف بھائی، تو میری گزارش صرف آج کی بات صرف اتنا کہوں گا میں کہ تھوڑا سا وہ جو ہے آپ کی گفتگو میں جو ہے کیا کہتے ہیں آپ کے جتنا وقت ہے، جیسے مثال کے طور پہ آپ 10 منٹ کے وقت کو لے کے چل رہے ہیں اور 10 منٹ میں آپ کو بات کرنا ہے، 10 کی جگہ 11 ہو سکتے ہیں، 12 سمجھ میں آتی بات. 10 منٹ کی چیز 15 یا 18 منٹ ہوگی تو اس کے معنی ہے کہ آپ وقت پہ آپ کی نظر نہیں. جب آپ کو 10 منٹ کی تیاری کرنا ہے تو آپ اپنے اس وقت کی ترتیب کو ڈیفائن کر لیے، ڈیوائڈ کر لیجیے. مثال کے طور پہ میں اس میں حمد و ثنا کے لیے مجھے آدھا منٹ چاہیے، تلاوت کے لیے 1 منٹ چاہیے، یہ دونوں ہونے کے بعد میں کچھ تمہیدی باتیں کہوں گا تو اس کے لیے 1 منٹ چاہیے، شان نزول 1 منٹ کا ہوگا، اور اصل مدعا اور مواد جو ہوگا میرا ان آیتوں کی تشریح پہ وہ یہ ہوگا، اور آخر میں خلاصے کے لیے پھر 1 آدھ دیں. تو اس طرح کر کے ہم اپنے وقت کو ڈیفائن کریں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کیونکہ سورہ کہف کی آیات تھی لہذا جو ہے یہ سورہ نازل ہی ہوا ہے کیا کہتے ہیں کفار مکہ کے سوالات پر، اور کفار مکہ کے سوالات نہیں تھے بلکہ یہ نجران سے آیا ہوا ایک وفد تھا جو عیسائی تھا، اور اس نے آ کے سوالات پوچھے اور یہ اہتمام سے پوچھوایا گیا تھا کہ جو ہے ان سوالات کے جوابات اگر وہ دیتے ہیں تو پھر یہ سچے نبی ہیں، ورنہ ان کو سوائے ان کتاب والوں کے یہ ان سوالات کے جوابات کسی کو نہیں مانتے. ایک تو روح کا سوال تھا، دوسرا اصحاب کہف کا سوال تھا، اور ایک تیسرا غالباً ذوالقرنین. یہ تینوں چیزیں اللہ نے اسی صورت میں کمپلیٹ کیا ہے اور بہت عمدگی کے ساتھ ہمیں اسی وجہ سے جمعہ کے دن پڑھنا اور دجال کے فتنے سے محفوظ کرنے کی جو حدیث میں آپ نے سنے. تو غرض یہ کہ وقت کی ہمارے پاس جتنی وہ ہے اس کا استعمال کرتے ہوئے ہم شان نزول کو اتنا ہی بولیں تاکہ جو ہے ہم اصل مدعا جو ہے ہم ان آیات کے ذریعے سے ہمارے سامنے 3 باتیں آتی ہیں. ان 3 باتوں کے پیچھے ہمیں یہ سمجھنا ہے رضا الہی ہو، فلاح آخرت ہو، اور ہمارا طریقہ کار یہ ہو کہ ان آیتوں سے شرک کی نفی ہو، فلاحت. یا تو آپ پوائنٹس کی شکل میں نوٹ کر لیجیے. اچھا آپ ایک کام یہ بھی کریں، یہ تو خیر انشاءاللہ ریکارڈ ہو رہی ہے، یہ نہیں یار بھائی ڈال دیں گے، لیکن اس کے باوجود آپ پریپیئر ہوتے ہیں. مجھے اچھا یاد ہے ایک موقع اب ہم یہ باتیں سنتے تھے اوروں سے
لیکن خود ہمارے ساتھ جو پیش آیا وہ سناتا ہوں میں. مولانا عبدالعزیز صاحب ہمارے ساتھ ورنگل سفر کر رہے ہیں. ایک موقع پر ہم ساتھ چلے تھے ان کے، اور وہاں ایک مسجد کا افتتاح تھا تو جمعہ کا خطبہ بھی دینا تھا، اور میرے خیال سے انتقال سے 3-4 سال پہلے کی بات. کافی نہیں ضعیف ہو گئے تھے اور کافی کمزور تھے. تو ہم بیٹھے تو پہلی سیٹ پہ ڈرائیور کے بازو ان کو بٹھا، ہم لوگ سارے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، کار سے جا رہے تھے. تو وہ تقریباً جو ہے عین پہنچنے سے گھنٹہ تقریباً 3-3.5 تو عین 1 گھنٹہ پہلے ایک لفظ نہیں بولتے تھے. ہم پیچھے سے مولانا مولانا کرے سنتے ہی نہیں، اور اپنے بیگ میں سے نوٹس نکال کے چٹھیوں کو وہ دیکھ رہے ہیں. تو چھوٹی چھوٹی چٹھیاں تھیں جو ان کے ہاتھ میں، اور اس پہ غور کر رہے تھے. تو مولانا نے پیچھے ہمارے ساتھ میں رحمۃ اللہ شریف صاحب، انہوں نے کہا کہ مولانا جب بھی جاتے ہیں تو نوٹس لے کے چلتے ہیں. اب ان نوٹ کو ریفر کر رہے ہوں، اور میرا ہوا ہے کہ پہنچ ہم سب سے پہلے ضرورت سے فارغ ہوئے، وضو کر لیے، فلاں فلاں، اور سب سے پہلے پھر واپس شروان پہن کے تیار بھی ہو گئے، چلو سب سے پہلے مسجد میں داخل ہو جائیں گے. بہت اہتمام. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ وہ آدمی جو 70 سال پلس، جس کی زندگی کا کم سے کم ایک 50 پلس سال کی تحریکی زندگی، وہ آدمی کو نوٹ اب بھی ایک چھوٹے سے گاؤں کی ایک چھوٹی مسجد جس میں شاید 300-400 آدمی رہے ہوں گے، یعنی ان کے لیے تو وہ جہاں 50 ہزار کے مجموعوں کو خطاب کیے تو ان کے لیے کیا مقام تھا کہ اتنی چھوٹی سی میسز کو ایڈریس کرنا. لیکن اس کے باوجود ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ اپنی باتوں کو مؤثر افیکٹو رکھنے کے لیے اپنے وقت کو ڈیفائن کرتے. لیکن ایک بات جو میں نے اس دن وہاں خاص کر حد یہ ہوا کہ مسجد کمیٹی کے کسی صاحب نے ان کے خطبے کے بعد کہا مولانا ہم آپ کو سننے بہت دور دور سے لوگ جمع ہیں، آپ چاہیں تو کچھ اور لمبا کیجیے. جب وہ ختم کر کے بیٹھنے تھے تو کہا تو انہوں نے کہا نہیں اب صحت اجازت نہیں دیتی اس سے زیادہ کیجیے. تو وہ مطلب چاہے ہو سکتا ہے شاید جو توانائی اور جوانی اور صحت مندی کی وجہ سے جو زیادہ بول سکتے تھے، لیکن وہ بہت مختصر کی، وہ مشکل 15 منٹ بھی نہیں بول رہے. اور خود ہم لوگوں کو بھی لگ رہا تھا کہ اور بولیں گے، لیکن نہیں ہوا. تو بولنا یہ ہے کہ جب اللہ نے ہم کو صلاحیتیں دی ہوں، جب ہم جانتے ہوں اور وقت ہو تو اس کو مؤثر افیکٹو استعمال کریں اور اس کے ذریعے سے بولیں. یہ کامن لیے. لیکن منافع الحمدللہ آپ کمپیریٹیولی حنیف بھائی کے مقابلے میں وقت کی نہ صرف وہ بھی کرتے ہیں، بلکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ پہلے سے نہ صرف پریپیئر ہو رہے ہیں بلکہ اسے نوٹس کی شکل میں رکھ رہے ہیں. تبھی تو آپ جو ہے پوائنٹ وائز ساری چیزیں جو ہے مینشن کرتے ہیں اور احادیث کو سپورٹ میں. درس حدیث کی خاصیت یہی ہے، عام طور پہ درس قرآن تو بہت سے لوگوں سے سنے ہوں گے آپ نے، بالخصوص ڈاکٹر اسرار احمد صاحب تو درس قرآن کے لیے بہت معروف، لیکن درس حدیث کے لیے بہت کم لوگ گزرے یا بہت کم جو ہے محفلوں میں سنایا جاتا ہے یا سنی جاتی. اس میں یہ کہ ایک حدیث کو سمجھانے کے لیے کہیں تو قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے اور کہیں احادیث کے ذریعے، یہ ہے طریقہ درس حدیث کا. تو اس میں الحمدللہ مناف بھائی، اور مجھے تعجب یہ ہے کہ آپ کی اردو جو ہے درس حدیث پیش کرتے ہوئے جتنی اچھی ہے، اس سے لگتا نہیں کہ جو ہے آپ انگلش میڈیم اسکول کے. مطلب یہ کہ یہ ایک خصوصیت ہے کہ آپ چونکہ قرآنک ٹرمینالوجی اور اسلامک ٹرمینالوجی سے زیادہ واقف ہیں تو اچھی طرح سے اور اچھے گاڑے اور الفاظ استعمال کر رہے ہیں. اللہ ہم سب کو جزائے خیر دے اور آپ کی ان کوششوں کو قبول فرما لے. اور نیئر بھائی تو بہرحال اللہ انہیں نظر بد سے بچائے کہ وہ ہر وقت تیار رہتے ہیں. جہاں میں نے کل کہا تھا شاید کچھ بھائی نہیں تھے اس وقت پہ، اس ایک کتاب سے رسالے دینیات کی وجہ سے شاید 100 سے زیادہ زبانوں میں دنیا کی یہ ترجمہ ہو چکی ہے کتاب، اور اس ملک میں تقریباً 20 زبانوں سے زیادہ تو اس ملک میں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کتاب کے ذریعے سے نہ جانے کتنے لاکھوں لوگ دنیا بھر میں ایمان لائے ہوں. بنگلور میں ایک شخصیت گزری ہے، ابھی حال میں انتقال ہوا کووڈ سے جسٹ پہلے، وہاں کے شعبہ دعوت کے ذمہ دار تھے حسین ملا. وہ کہتے تھے کہ اللہ نے اس کتاب کے ذریعے سے جو ہے قریب 5000 لوگ ایمان لائے. تو اس طرح بے شمار جگہوں پہ ہوتا یہ ہے کہ اس کتابچے کو جب آپ دیں گے تو اس کے اندر جو کچھ وہ روایتی عملیوں سے لکھا گیا قلم کی بات نہیں ہے. اس وجہ سے یہ نوجوانوں کو، پڑھے لکھے لوگوں کو، کوالیفائڈ لوگوں کو، گریجویٹس اینڈ پوسٹ گریجویٹس، اس طرح ایلیٹ کلاس کو بہت زیادہ اپیل کرتی ہے، جس کی وجہ سے ان کی زندگی میں نہ صرف بدلاؤ بلکہ وہ بہت سے لوگ اس سے پڑھ کر ایمان لائے. تو بہرحال غرض ہے کہ ایک آخری بات جو عرض کرتے ہوئے اپنی گفتگو ختم کر لیں گے دعا کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک بھائی سے میری گزارش ہے، چاہے جو ہو، وہ ایک جملہ 2 جملے صحیح. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے جس کا مفہوم ہے، حدیث کا ٹکڑا ہے، بلغوا انی ولو آیا. ایک جملہ، ایک فقرہ، ایک مصرع، ایک ٹکڑا، ایک حدیث، ایک واقعہ، ایک بات اگر تمہیں معلوم ہو تو سجود پہنچ. تو مجھے اور آپ کو چاہیے
کہ سیکھنے سکھانے کی نشست میں خاموش رہنا یہ مناسب نہیں، اپنا اپنا حصہ ادا کریں اور والنٹیئر بولے کہ بھائی مجھے 1 منٹ دیجیے، مجھے 2 منٹ دیجیے، ہم اگر ضرورت رہی تو وقت کو تھوڑا ایکسٹینڈ کریں گے، کوئی بات نہیں، کیونکہ ہم 9:30 کی جگہ 9:40 کو شروع کیے ہیں تو 9:40 سے ہمارا اصل وقت جو ہے وہ 10:25 کو ختم ہوتا ہے، قریب ہم 8-9 منٹ آگے بڑھ گئے ہیں، تو لہٰذا لیکن اس کے باوجود اگر ہماری اس نشست میں ہمارے سیکھنے سکھانے میں 2-4-5 منٹ بڑھ جاتے ہیں تو یہ ہم سبھی کے فائدے میں ہے، ورنہ ہم کوشش کریں. اچھا ایک بار آپ ابتدان ان باتوں پہ کنٹرول کریں گے تو 10-5 منٹ کے بعد آپ کو کبھی آدھے گھنٹے کا وقت دیا جائے 20 منٹ کا تو نسبتاً آسانیاں ہوں. اللہ سے دعا ہے کہ انہیں سننے سمجھنے سے آگے بڑھ کر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے. یا الہ العالمین ساری دنیا میں مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. اے پروردگار عالم اس ملک میں یہ جو تبدیلیاں آنے کے امکان نظر آتے ہیں، اللہ 10 مارچ کو وہ تبدیلیاں اس ملک میں لا دے جس کے ذریعے سے یہ انسانوں کو اندازہ ہو کہ اے اللہ زمین اور آسمان کا پالنے چلانے والا تو ہی ہے. ظلم کو برداشت بھی ایک حد تک ہوتی دیتا ہے تو، لیکن اس کے بعد پھر جب ظلم کا خاتمے کا وقت آتا ہے تو ظالم اور ظلم دونوں ختم ہو جاتے ہیں. اے اللہ اس ملک کے حق پسندوں کو ان کو دلوں کو تسکین اور ٹھنڈک عطا فرما 10 مارچ کے نتیجے سے. اے پروردگار عالم جو لوگ ہم نے بیمار ہیں جنہوں نے دعاؤں کی درخواستیں کی، اللہ ان سب کو شفا کامل عاجل عطا فرما. اے الہ العالمین ہمیں اپنی بیویوں اور بچوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، ہمیں ان رحمان والے بندوں میں شامل کر لے. اے اللہ ہم سب کو متقیوں کا امام بنا دے. اے اللہ ہم تیرے ان مخلص بندوں میں سے ہو جائیں جن پر شیطان کے حربے نہیں چلتے، جن پر کے نفس قابو میں رہتے ہیں. اے الہ العالمین ہماری تمام دلی جائز حاجات کو قبول فرما. اس نشست کو اپنے 207ویں دن اپنی جناب میں قبول فرما لے، ہمارے لیے آخرت کا ایسا توشہ بنا دے. اے اللہ ہمیں سیکھنے سکھانے پڑھنے پڑھانے عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی ہمیں نہ صرف توفیق عطا کر بلکہ اور سیکھنے سمجھنے کا ہمیں جذبہ عطا کر دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم. جزاک اللہ خیر. وعلیکم السلام.